رمضان کے مہینے کی اگر ہم بات کریں تو رمضان کا جو مہینہ ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اس مہینے کو ایک سیکریڈ منتھ کہا جاتا ہے۔ اگر اسلامک کیلنڈر کے حوالے سے بات کریں تو جو 9واں مہینہ ہے اس کو رمضان کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں جو روزے کی پریکٹس ہے وہ مسلمان ہمیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جس کے تحت سحری سے لے کر افطار تک وہ اپنے آپ کو نہ صرف بھوکا پیاسا رکھتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو گناہ ہے یا پھر جھوٹ ہے، جو غیبت ہے، ان سے بھی خود کو پاک رکھتے ہیں، کیونکہ وہ ایک فیمس حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے کسی بھی اس طرح کے روزے سے کچھ بھی حاصل نہیں کرنا جس روزے میں آپ ایٹ لیسٹ بھوک پیاس تو برداشت کرتے ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ بولتے ہو، غیبت کرتے ہو اور پھر دھوکہ دہی جو ہے آپ کی وہ کنٹینیو رہتی ہے۔ اس حوالے سے اگر روزے کی اہمیت کی ہم بات کریں تو روزے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تقوی حاصل کرنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس چیز کا احساس دلانا ہوتا ہے کہ کافی سارے جو لوگ ہیں جو بھوک اور افلاس فیس کر رہے ہیں تو ان کا سارٹ آف آپ کو احساس ہوتا ہے، اور یہی ریزن ہے کہ اگر ہم رمضان کی بات کریں تو جو چیریٹی کا کنسیپٹ ہے وہ بہت زیادہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں فائنینشیل اسسٹنس جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہے ان لوگوں کو جن کا جو روزگار کے حوالے سے اگر ہم بات کریں وہ سفر کر رہے ہیں تو ان کو فائنینشیل اسسٹنس پرووائڈ کی جاتی ہے رمضان کے مہینے میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کوئی پارکس ہیں یا پھر کسی بھی جگہ پہ آپ باہر جاتے ہیں روڈز کے اوپر تو سحری اور افطاری کے حوالے سے لوگ انتظامات کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو سحری اور افطاری جو ہے کرائی جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے مہینے میں ایک اور چیز جو اہم ہے وہ زکوٰۃ کا پروسیس ہے۔ زکوٰۃ جو ہے ظاہر ہے جہاں پہ روزہ ایک اہم عبادت ہے، جب آپ اسلامک پلرز کی بات کرتے ہو وہاں پہ زکوٰۃ کی بھی ایک خاص اہمیت ہے، اور زکوٰۃ اور روزے کا آپس میں جو نیکسس ہے وہ کافی کلوز ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ اس وجہ سے دی جاتی ہے تاکہ آپ کا جو مال ہے آپ کے پاس اس کو آپ پیوریفائی کر سکو۔ سملرلی روزہ کے بارے میں بھی یہی کنسیپٹ دیا جاتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ جسم کی زکوٰۃ کے طور پر آپ اس کو لے سکتے ہو۔ رمضان کے حوالے سے ایک چیز بڑی اہم ہے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ بڑا ہی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ جو مسلمان ہیں اس کو کافی سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ سعودی عربیہ اور یو اے ای میں آج پہلا روزہ تھا، لیکن اگر پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو کل سے پاکستان میں رمضان جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، لیکن اس طریقے سے رمضان کی سیلیبریشن ہمیں دکھائی نہیں دے رہی، بیکاز پچھلے اگر 2-3 سالوں میں ہم انالائز کریں رمضان کی سیلیبریشن کو تو ہمیں یہ دکھائی دے گا کہ وہ کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں ہمیں، اور اس کی ریزن یہی ہے کہ پرچیزنگ پاور جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور اس کے علاوہ جو فوڈ پرائسز ہیں وہ کافی ہائک کر چکی ہیں۔ انفلیشن جو ہے وہ کافی حد تک بڑھ چکی ہے۔ اگر میں مہنگائی کے حوالے سے بات کروں، جو موسٹ ایکسپینسو جو رمضان تھا تو وہ 2022 کا تھا، اس ٹائم آپ کی جو فارن ایکسچینج ریزروز تھے they were standing at $4 billion and state of Pakistan was moving towards default and we were struggling کہ ہم لوگ کسی طریقے سے IMF کے ساتھ اپنی ڈیل جو ہے وہ سیکیور کر لیں۔ اور پھر 2023 میں جب رمضان آتا ہے تو اس میں بھی کسی طرح کا کوئی ریلیف نہیں دکھائی دیتا مہنگائی کے حوالے سے، پاورٹی کے حوالے سے، وہ غربت جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور 2023 میں تو اس حد تک مہنگائی پہنچ جاتی ہے کہ انفلیشن جو ہے آپ کی وہ 39% تک پہنچ جاتی ہے، اور 39% انفلیشن کا مطلب یہ ہے کہ 1974 سے اب تک اگر ہم کمپیئر کریں تو یہ ہائیسٹ انفلیشن تھی۔ رمضان اس لیے میں نے کہا کہ جو 2022 کا رمضان تھا اٹ واز دا ایکسپینسو ایئر، اور کرنٹلی سینیریو میں اگر ہم دیکھیں رمضان کو آج کل اس سال کے حوالے سے تو مہنگائی تھوڑا بہت اس میں ریلیف آیا، بیکاز جیسے میں نے بتایا کہ 39% جو مہنگائی تھی آپ کی وہ اب فال کر چکی ہے تھوڑی سی، اب 25% تک آپ کی مہنگائی جو ہے وہ آ چکی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آنے والی مشکلات ہیں ان کا اگر میں ذکر کروں تو ورلڈ اکنامک فورم کی جو رپورٹ دی گئی ہے اس کے تحت پاکستان کی جو اکانومی ہے 2024 میں وہ 2% گروتھ ریٹ کے ساتھ جو ہے گرو کرے گی، اور ایون 2025 میں بھی اگر ہم جاتے ہیں تو تب بھی 2.5% گروتھ ریٹ کے ساتھ ہماری اکانومی جو ہے وہ گرو کرتی ہوئی ہمیں دکھائی دے گی۔ تو یہ سگنیفیکنٹ چیلنجز ہیں
ہمارے لیے. اور یہ والا جو رمضان ہے اس میں بھی آلدو گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے رمضان ریلیف پیکج جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا گیا ہے، لیکن پھر بھی جو فوڈ کی پرائسز ہیں، چاہے وہ فروٹس ہیں ان کی پرائسز ہیں، وہ بہت زیادہ ہمیں بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں.